اور دوسری خاصیت نوٹ کیجئے گا، من اعطا آگے واتقا، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر للہیت ہے، جس کے اندر خشیت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنی معاشرت اور معیشت میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر اس عمل سے اور حرکت سے بچتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس کا خدشہ یہ ہوتا ہے ہر وقت کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس حرکت سے میرا اللہ مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں کہیں اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، کہیں کسی مسلمان کی حق تلفی نہ کر دوں۔ یہ اس کے اندر فکر ہوتی ہے، یہ اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اس کا نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے من اعطا واتقا، جس کے اندر تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ایمان کے لیول پہ نہیں پہنچا۔ اگر کوئی پرواہ نہیں رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی کا حق مارتا ہے تو چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان پورا نہ ہوا۔ یہ ایمان، یہ تقوی، یہ للہیت چاہیے جو ایک چرواہے کے اندر عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تھا۔ کہا اپنی ایک بکری ہمیں دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہا یہ مالک کی ہیں، تو مالک، فرمایا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ للہیت، یہ تقوی، یہ خشیت کہ جب ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ، کہا عمر کی حکومت ہے، تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کرتی ہو، اماں ہوش کے ناخن لو، کیا بات کر رہی ہو؟ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے واتقا، جس کے اندر یہ تقوی آ گیا، جس کے اندر یہ للہیت، جس کے اندر یہ خشیت، جس کو برائی کی دعوت دی گئی عزیز مصر کی بیوی نے، اور یہ ہے کہ سارے دروازے بند کر لیے، اور آگے سے جواب یہ دیا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ من آتا ایک ہو گیا، دوسری خاصیت کیا ہے؟ واتقا، جس کے اندر تقوی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے وصدق بالحسنى، جس کے اندر یہ ہے کہ تصدیق بالحسنى ہے، اللہ رب العزت کی ہر بات کو، رسول اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، اسلام کی ہر چیز کو مانتا ہے، عقیدہ جس کے اندر، ایمان جس کے اندر، اور وصدق بالحسنى کا آسان انداز میں مفہوم سمجھنا ہو تو وہ بندہ کہ جس کے اندر سمعنا و اطعنا والا جذبہ ہے، کہ ایک بار حدیث سن لی، ایک بار فرمان سن لیا، پھر زندگی بھر اسی ٹریک پہ رہتا ہے، پھر زندگی بھر اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے، یہ ہے وصدق بالحسنى۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر لیتا، اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے اندر نہیں کر لیتا، اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ ہے کہ وصدق بالحسنى، جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، کیا ملے گا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے رستے اور آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے دین پہ چلنا اور آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے دین کے اور جنت کے رستے اور آسان کرتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکی اس کے لیے مرغوب ہو جائے گی، نیکی اس کو پسندیدہ ہو جائے گی، اور گناہ سے اس کو نفرت ہونے لگے گی۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، اس کی طبیعت کچھ اس طرح سے بن جائے گی کہ وہ شخص گناہ کے موقع کو سمجھ کے، دیکھ کے، اب موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی حرام مال ملنے کی توقع ہو رہی ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ یہ مال نہیں ہے، یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں بھروں گا۔ اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اس کی طبیعت یہ بن جائے گی، اس کا مزاج یہ بن جائے گا کہ وہ زکوٰۃ دینے کو اس کو ہول نہیں پڑیں گے، دل نہیں دکھے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ جب تک میں زکوٰۃ ادا نہ کر دوں میرا مال ناپاک رہے گا، مال پاک نہیں ہوگا۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ جب تک یہ ہے کہ نماز ادا نہ کر لے اس کو سکون اور چین اور قرار نہیں آئے گا، یہ اس کی طبیعت بن جائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے نیکی کے راستے اور کھولتے جائیں گے اور گناہ کے مواقع اس سے کم کرتے چلے جائیں گے۔ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب پہلا قدم اٹھائے گا، جب یہ تین خوبیاں پیدا کرے گا،
اور یہ 3 خوبیاں ایک دن کے لیے نہیں پیدا کرنی، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں. جب اللہ دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ استقامت کے اس لیول پہ پہنچ چکا، یہ میرا بندہ صبر و استقلال کے اس لیول پہ پہنچ چکا جس کا اللہ نے وعدہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا، اپنی زندگی کا شیوا اور شعار یہ بنا لیا، اپنی فطرت ثانیہ میں یہ تینوں چیزیں ڈھال لی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ فیصلہ کریں گے کہ فرشتوں لکھو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اتریں گے اس کے لیے، فسنیسرہ للیسرا، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کی منزلیں آسان کر دیں گے. تو اللہ رب العزت دیکھیں، دین ویسے تو پہلے ہی بہت آسان ہے، دین پہلے ہی بہت آسان ہے، یہ تو شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہے. اور بھائی دین پہ چلنا مشکل ہے ان کے لیے جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ان کے لیے. جیسے پہاڑ پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جیسا بندہ پہاڑ پہ کو دیکھے مشکل لگے گا، لیکن جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور روز چڑھتے آتے جاتے ہیں ان کے لیے جیسے جیسے سڑک پہ جا رہے ہیں، کیوں؟ وہ روز ان کی پریکٹس ہے. اس لیے دین پہ آسانی ہے ان کے لیے جو دین کے لیے چلتے ہیں، جو اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کے لیے دین مشکل ہی رہے گا اور کبھی آسان نہیں ہوگا.